اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کو ورڈ بائی ورڈ سیکھنے کی یہ سیریز جاری ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے سبق میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔ آج میں ہم سورۃ البقرہ کا چوتھا رکوع شروع کریں گے۔ 3 رکوع اس سے پہلے ہمارے مکمل ہو چکے ہیں اور 29 آیات مکمل ہو چکی ہیں، تو آج کے سبق میں ہم چوتھا رکوع اس کا شروع کریں گے۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے سبق میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ رَبُّكَ، را کو پر پڑھیں گے، با کے ساتھ ملائیں گے اور سختی کریں گے۔ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، لام کو لام سے ملائیں گے اور پھر کیا کریں گے، میم کے اوپر زبر پڑھیں گے، لام لام زیر لل، میم زبر ما، للما۔ آگے اس لام کو ہم پڑھیں گے اور اس کے اوپر مد کو بھی پڑھیں گے اور کھڑا زبر کو بھی پڑھیں گے۔ اس کے ہجے کس طرح ہوں گے، لام مد کھڑا زبر لا، للملا، حمزہ زیر ای، کاف زبر کا، تا زیر تی، للملائکتی۔ دیکھیں جب ہم یہاں پر وقف کریں گے، سٹاپ کریں گے، اگر ہمارا سانس ٹوٹ جائے تو پھر ہم ہا کو پڑھیں گے، اگر یہاں پر ہمارا سانس نہ ٹوٹے، ہم نے سٹاپ نہیں کرنا تو پھر ہم اس کو تا پڑھیں گے۔ یہ 2 صورتیں ہیں، وقف کی صورت میں ہا پڑھیں گے اور وصل کی صورت میں تا پڑھیں گے۔ للملائکتی، نون مشدد ہے، سختی کریں گے اور گنہ بھی کریں گے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس یہاں پر کیا کریں گے، اخفا کریں گے، تنوین کے بعد فا آ رہا ہے حروف اخفا میں سے، جاعل فی الارض خلیفہ۔ یہاں پر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اور یہاں پر بھی کیا کریں گے، گول تا آ رہا ہے تو ہم اس کو خلیفہ پڑھیں گے، 2 زبر کو بھی ڈراپ کریں گے اور تا کو بھی ڈراپ کریں گے اور خا کو حلق کے اوپر والے حصے سے ادا کریں گے، خلیفہ۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ دیکھیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے، ادغام ہو رہا ہے، مدغم کریں گے میم کو یا کے ساتھ اور ساتھ میں نون کو بھی پڑھیں گے۔ ہجے کس طرح کریں گے، میم نون یا زبر مین، یہ کو فا سے ملائیں گے، یا فا پیش یف، میں یف، سین زیر سی دال پیش دو، میں یفسدو فیہا ویسفک الدماء۔ قاف کو دال سے ملائیں گے، الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے۔ کیوں نہیں پڑھیں گے، کیونکہ آگے دال جو ہے وہ مشدد ہے، یعنی تشدید والا حرف ہے، تو تشدید کیا کرتے ہیں، اپنے سے پہلے متحرک حرف کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، لیکن یہاں پر دال کے اوپر تشدید ہے، اس سے پہلے متحرک حرف نہیں ہے، لام بھی ہے اور الف بھی ہے، لیکن ان کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، تو قاف کو دال سے ملائیں گے، قد، اور سختی کریں گے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء۔ وقف کی صورت میں کیا کریں گے، آگے جیم کا سائن آ رہا ہے اور یہاں پر جب ہم وقف کریں گے تو ماں پڑھیں گے اور جب وصل پڑھیں گے تو وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدْ، کیا کریں گے، قاف کو سختی کے ساتھ دال کے ساتھ ملائیں گے، وَنُقَدْ، دال زیر دی، سین پیسو، وَنُقَدِّسُ۔ ہم اس کو لاکا بھی پڑھ سکتے ہیں اور لک بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم سٹاپ کرتے ہیں تو آخری حرف کو ساکن پڑھتے ہیں، اب کاف ساکن ہو گیا تو لام کاف زبر لک، وَنُقَدِّسُ لَكَ،
قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قالا حمزہ کو نون سے ملائیں گے، گننا بھی کریں گے، اور آگے یا کے اوپر مد بھی آ رہی ہے تو کھینچ کر پڑھیں گے۔ کس طرح؟ انی اعلم ما لا تعلمون۔ اگر آپ قرآن پاک کو گھر بیٹھ کر آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے سبق میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔